میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک، کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے، بیماریاں ہیں، تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے، مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے، گھر میں نماز پڑھیے۔ جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے، اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھے۔ تیسرے یہ کہ مساجد میں اگر کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ کو نکال سکتے آپ تو فوراً نکال کر پتھر کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ کارپیٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ اور جتنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈاکٹرز وہ بولتے کہ کارپیٹ میں بہت سے جراثیم جم جاتے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو وائرس لگ سکتا۔ تو چوتھی بات کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کا انتظام نہ رکھیں، کیونکہ وہ وضو کرتے کلی کرتے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھتے تو لوگ گھر سے ہی اپنے وضو کر آئیں، اور نماز جب پڑھیں گے تو نہیں معلوم مفتی اکرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد کھولے گئے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، حرم شریف مکے میں ہو، یا ٹرکی ہو، یا دوسرے مقامات پر، ہمیشہ کی طرح جو کھنڈے سے کھنڈا ملا کر سب بنتی تھی ویسا نہیں بن رہی اب۔ تو کیا مفتی اکرام یہ فیصلہ دے سکتے پورے ملک میں کہ بھائی جب 8 تاریخ سے مساجد کھولے جائیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سب بندی کریں نماز کی؟ یہ ہمارے مفتیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا یہ کر سکتے کیا، کیونکہ مختلف ممالک میں ہو رہا ہے۔ تو میں تو گزارش کروں گا ہمارے علماء سے کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں، مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ۔ میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے، وائرس ختم نہیں ہوا ہے، وائرس بڑھ رہا ہے ابھی، اور خاص طور سے جو ہمارے 65 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ مختلف امراض کے شکار ہیں، جس کو کڈنی کی بیماری ہے، ہارٹ کی ہے، لنگز کی ہے، ڈائبٹک ہیں، ان کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ ان کی جان کو بچانے کا ہے۔ یقیناً ہم کو ایک روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر و سجود ہوتے ہیں، مگر اسلام کی ہم تعلیمات بھی ہے کہ جان بچائیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو ان سے جو ملاقات کیے، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹریسنگ کا، پرائمری کانٹیکٹ کون تھے، سیکنڈری کانٹیکٹ کون تھے۔ یہ میرے احساسات ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے تمام مفتی اکرام چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، وہ اس کا ایک اجتماعی طور پر نوٹ لے کر سب کو بتائیں۔